بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر اور بیماری کا بیان۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا اور رحمت و ثواب حاصل کرنا چاہے اور اس کی جنت میں جانا چاہے، اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو دنیا کی خواہشات سے روکے، سختیوں اور مصیبتوں پر صبر کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ نمبر 2، حرام کاموں سے بچنے پر صبر کرنا۔ نمبر 3، مصیبت اور پہلے صدمے پر صبر کرنا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سلسلے میں صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت میں 300 درجے عطا فرمائے گا۔ ہر درجے کی مسافت زمین سے آسمان تک ہوگی۔ اور جو شخص حرام چیزوں سے بچنے کے بارے میں صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 600 درجے عنایت کرے گا۔ یہ درجے کا فاصلہ 7ویں زمین سے 7ویں آسمان تک ہوگا۔ اور جو مصیبت پر صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت جنت میں 700 درجے مرحمت فرمائیں گے۔ ہر درجے کا فاصلہ عرش سے تحت الثرى تک ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام یہودیوں سے بچ کر نکلے تو انہوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ جب وہ قریب پہنچے تو آپ نے ایک درخت کو دیکھ کر کہا، اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت پھٹ گیا تو آپ اس میں داخل ہو گئے اور وہ اوپر سے جڑ گیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ آرا لا کر درخت کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیں تاکہ آپ اندر ہی مر جائیں۔ ان لوگوں نے شیطان کے کہنے پر عمل کیا اور اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بجائے درخت سے پناہ طلب کی، جس کا نتیجہ آپ کی ہلاکت ہوا کہ انہوں نے آرے کے ساتھ آپ کو 2 ٹکڑوں میں چیر دیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس بندے پر بھی کوئی مصیبت آئے اور مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کو دے دیتا ہوں اور اس کے پکارنے سے پہلے اس کی پکار سن لیتا ہوں۔ اور کسی بندے پر کوئی مصیبت آئے تو وہ میرے سوا کسی مخلوق سے پناہ مانگے تو میں اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا تو آپ چیخے۔ آپ سے کہا گیا کہ اے زکریا، اللہ تعالیٰ تجھے فرما رہے ہیں کہ تو ہائے ہائے کر رہا ہے، اگر تم نے دوبارہ ہائے ہائے کیا تو میں تمہارا نام انبیاء کی فہرست سے کاٹ دوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے دبا لیا اور صبر کیا۔ آخر لوگوں نے آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ عقل مند کو چاہیے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے اور حرف شکایت زبان پر نہ لائے، تو اس صورت میں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا اور زیادہ تکلیفیں انبیاء اور اولیاء پر آتی رہی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مصیبت عارفین کا چراغ، طالبین حق کی بیداری، مومنین کی اصلاح اور غافلوں کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ ایمان کی مٹھاس وہی شخص محسوس کر سکتا ہے کہ اس پر مصیبت پڑے اور وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور مصیبت پر صبر کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک رات بیمار رہا، اللہ تعالیٰ سے راضی رہا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ جب تو بیمار ہو جاؤ تو صحت کی تمنا نہ کرو۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص 40 راتوں میں ایک رات بھی مصیبت یا غم میں مبتلا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی مومن بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو بائیں طرف والے فرشتے سے فرماتا ہے اس کے گناہ لکھنا بند کر دو، اور دائیں طرف والے فرشتے سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ اچھے سے اچھا عمل لکھو جو وہ کیا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ اس کے پاس 2 فرشتے بھیجتا ہے اور انہیں فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے الحمدللہ تو یہ کلمہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا مجھ پر یہ حق ہے کہ اگر میں اسے فوت کروں تو اسے جنت میں داخل کروں، اور اگر اسے شفا دوں تو بدلے میں اسے پہلے سے اچھا گوشت اور اچھا خون عطا کروں اور اس کے گناہ مٹا دوں۔
کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بدکار شخص تھا اور وہ برائی سے باز نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ شہر والے اسے تنگ آ گئے اور اسے برائی سے منع کرنے سے قاصر رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل میں ایک بدکار نوجوان ہے، اسے شہر سے نکال باہر کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی بدکاری کی وجہ سے آگ کا عذاب آ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور اسے شہر سے نکال باہر کیا۔ نوجوان ایک گاؤں میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے گاؤں سے بھی نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے وہاں سے بھی نکال دیا اور وہ ایسے ویرانے میں چلا گیا جہاں نہ کوئی رہتا تھا، نہ وہاں درخت، پودے، نہ جنگلی جانور اور نہ پرندے تھے، اور اس ویرانے میں بیمار ہو گیا۔ وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں تھا جو اس کی دیکھ بھال کرتا۔ پس وہ مٹی کے ایک ڈھیر پر لیٹ گیا اور ناتوانی سے اپنا سر نیچے رکھ دیا۔ کہنے لگا، کاش میرے سرہانے میری ماں ہوتی جو میری مسکینی پر رحم کھا کر روتی، کاش میرا باپ موجود ہوتا جو میری مدد اور دیکھ بھال کرتا، کاش میری بیوی یہاں موجود ہوتی جو میرے مرنے پر روتی، کاش میرے بچے موجود ہوتے جو روتے ہوئے جنازے کے پیچھے چلتے اور دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے بدکار گنہگار کمزور پردیسی والد کو بخش دے، جسے شہر سے بستی اور بستی سے ویرانے کو دھکیل دیا گیا اور اب وہ ہر چیز سے مایوس ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے میرے والد، اولاد اور بیوی سے جدا کر دیا، اب اپنی رحمت سے جدا نہ کر، تو نے ان کے فراق سے میرے دل کو جلایا ہے، اب میرے گناہ کی وجہ سے مجھے اپنی آگ میں مت جلائیو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی ماں اور بیوی کی شکل میں حوریں بھیج دی اور اس کی اولاد کی صورت میں جنت کے بچے بھیج دیے اور اس کے والد کی صورت میں فرشتے کو بھیج دیا جو اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگے۔ اس نے کہا، یہ لو میرا والد، والدہ، بیوی اور بچے میرے پاس آ گئے، اور اس کا دل مسرور ہو گیا اور وہ مغفور اور پاک ہو کر اللہ کی رحمت کو جا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں ویرانے میں فلاں جگہ پر جائیں، وہاں پر میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، وہاں جا کر اس کے کفن دفن کا انتظام کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آپ نے اسی نوجوان کو دیکھا جس کو اللہ کے حکم سے بستی کی طرف سے نکالا گیا تھا، اور وہ خوبصورت حوریں اس کے آس پاس دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، کیا یہ وہی شخص نہیں جس کو میں نے آپ کی رحمت سے شہر سے بستی کی طرف نکالا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس پر رحم فرمایا اور اپنے مقام پر رونے کی وجہ سے اور اپنے وطن، والدین، بیوی اور اولاد کی جدائی کی وجہ سے میں نے اس سے درگزر کیا اور اس کی والدہ کی صورت میں حور، والد کی شکل میں فرشتہ، بیوی کی شکل میں بھی حور بھیج دی کہ پردیس میں اس کی مسکینی پر رحم کھائیں۔ اس لیے کہ جب کوئی غریب الوطن فوت ہو جاتا ہے تو آسمان و زمین والے شفقت سے اس پر روتے ہیں، میں کیسے اس پر رحم نہ کھاؤں؟ میں تمام رحم دلوں سے رحم دل ہوں۔ جب کسی مسافر پر نزع طاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ بیچارہ مسافر اپنی اولاد، بیوی اور والدین کو چھوڑ آیا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی روئے گا نہ غم کھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے باپ کی صورت میں، ایک اس کی ماں کی صورت میں، ایک اس کے بچے کی صورت میں اور ایک کو کسی رشتہ دار کی صورت میں اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ بس جب وہ آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے والدین اور اہل عیال کو اپنے پاس موجود پاتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، فرحت اور سرور کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے۔ جب اس کا جنازہ نکلتا ہے وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی قبر پر دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ حضرت ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کا جھوٹ، سچ، تنگ دستی اور خوشحالی کے زمانے میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص خوشحالی کے زمانے میں تو خوش رہے، تنگ دستی کے زمانے میں آہوزاری کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی آدمی میں دنیا جہان کا علم جمع ہو جائے، پھر اس پر مصیبت کی ہوائیں چلیں تو اس مصیبت کے زمانے میں وہ شکایت کرے تو اس کا علم اور عمل اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ حدیث قدسی میں ہے، جس کا مفہوم ہے، جو شخص میرے فیصلے پر راضی نہ ہوا اور میری عطا کا شکر ادا نہ کیا تو اسے چاہے کہ میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے۔ حضرت وہب بن
منور رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک نبی نے 50 سال اللہ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ پیغمبر نے عرض کیا، اے پروردگار، آپ مجھے کیسے بخشیں گے؟ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو اللہ کے حکم سے ان کی رگ پر چوٹ لگائی گئی اور وہ تمام رات سو نہ سکے۔ صبح کا فرشتہ آیا تو انہوں نے اس چوٹ کی تکلیف کی شکایت کی۔ فرشتے نے کہا کہ آپ کا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی 50 سال کی عبادت اس شکوے کے برابر نہیں ہو سکتی۔